رحمت اور برکتوں والا ماہ صیام جاری۔ شہری ملتان کے صدر بازار میں شہریوں کی کثیر تعداد اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ سحری کرنے میں مصروف ہے، جہاں شہری نہاری اور چنے سمیت پراٹھے کھانے میں مصروف ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، بات کرتے چلیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی، تو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ملتان صدر بازار میں موجود ہیں اور اس وقت سحری کرتے دکھائی جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلا عشرہ تو فیملی کے ہمراہ ہی گزارا جاتا ہے، لیکن دوسرے عشرے میں جو اپنے دوستوں کے ساتھ اگر بات کرتے چلیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ کچھ وقت گزارا جائے۔ یہ لمحات بھی یادگار ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو شہری جو ہے وہ اپنی غذائیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میرے کیمرہ مین نعیم قریشی اس وقت دکھا سکے تو شہری جو ہے وہ کی جا رہی ہے دوستوں کی جانب سے، اور اس وقت جو ہے وہ نہاری اور چنے کے جو مزے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور یہ ملتان کے بڑے روایتی جو ہیں وہ چنے ہیں۔ اور بھی ہمارے ساتھ بات کرتے چلے تو ہمارے ساتھ صدر ہیں ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے، میاں صاحب کیا کہیں گے؟ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، دوستوں کے ساتھ شہری کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کے جو رمضان کا رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ دوسرا عشرہ اس کا شروع ہو گیا۔ آج 18 سحری ہم یہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دوستوں کے ہمراہ، اور یہاں لسی، پاوے، نہاری سب چیز چل رہی ہے دوستوں کے ساتھ۔ تو یہی مہینہ جو رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اسی مہینے میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، باہر سحری کرتے ہیں، نہاری کھاتے ہیں، لسی پیتے ہیں۔ اس طرح ہم اکثر دوست یہاں پر اکٹھے ہو کے آتے ہیں، ہم اکثر نہاری لسی وغیرہ چلتی ہے یہاں پر۔ یہ بتائیں کہ اس فرسٹریشن کے دور میں جہاں پر اتنی مہنگائی ہے، اتنی پریشانی ہے، یہ دوستوں کے ساتھ اکٹھ کتنا ضروری ہے؟ اور رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سحری و افطاری سے محروم ہیں، تو مخیر حضرات کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی جان بہت اچھی بات کی آپ نے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جو بیچارے جو سحری بھی نہیں کر سکتے اور افطاری بھی نہیں کر سکتے، اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کھائے پیے روزے رکھ لیتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا دوستوں کو اور بھائیوں کو، سب کو، آپ اپنے ساتھ والے ہمسایوں کو ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ سحری کر رہے ہیں اور وہ بیچارہ بغیر سحری کے روزہ رکھے۔ آپ اپنے ہمسایوں کو لازمی خیال کریں، اور یہی مطلب کہ اسلام کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کا لازمی خیال کریں۔ ہمسایوں کا لازمی طور پر خیال کیا جائے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ اور بھی بات کرتے چلے تو ہمارے ہمراہ کچھ شہری موجود ہوں گے، کیا کہیں گے ان دوستوں کے ہمراہ اس گلدستہ سجانا اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنا؟ کتنے عرصے سے انتظار تھا رمضان المبارک کا، اور اب کیسے رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں؟ بھائی جی، ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں اور سحری کر رہے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ اور میاں صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ہمسایوں کا خیال کریں، واقعی نیکیاں سمیٹیں، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور غریب آدمی کا بھی خیال کریں، اور دعا کریں کہ پاکستان میں سب خیریت ہو اور غریب آدمی بھی روزہ رکھ سکے، کچھ ایسے حالات پیدا ہوں، اور اللہ میاں ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ ہم سب لوگ مل بیٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، اور باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں، اور اب گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ بتائیں، آپ خود سپورٹس مین ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم دیکھیں تو آپ کی کوچنگ بھی ہم نے دیکھی ہے، اور اس کے بعد آپ فٹ بال کے حوالے سے بھی جنوبی پنجاب میں بلکہ پاکستان بھر میں بڑا نام ہے۔ تو یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں جسمانی فٹنس کتنا ضروری ہے، اور ایکسرسائز اگر رمضان میں کی جائے تو اس کا کس حد تک عام دنوں کی نسبت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ میاں نے رمضان جو بنایا ہے بھائی جی، اس کی ہسٹری کے اندر جائیں تو یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اور فٹ بال کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو ہم 12 مہینے ہی گراؤنڈ کے اندر رہتے ہیں، جو اس مہینے میں کھیلنے کا مزہ آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا فٹ محسوس کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں ہم اب بھی کھیل رہے ہیں، اور رمضان کچھ نہیں کہتا بلکہ فٹنس دیتا ہے، اور جو ویٹ وغیرہ ہمارا بڑھ جاتا ہے رمضان میں آنے سے ہم زیادہ ویٹ کم کر لیتے ہیں۔ تو میں سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ گراؤنڈ کا رخ کریں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور روزہ کچھ نہیں کہتا بھائی جی، ہم سپورٹس مین آدمی ہیں، ہم روزے سے پریکٹس کے علاوہ میچ کھیلتے ہیں۔
روزہ کچھ نہیں کہتا جی. روزہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا اور روزے کی حالت میں میچ بھی کھیلا جاتا ہے, جسمانی فٹنس بھی حاصل کی جاتی ہے. اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے کیا کہیں گے, کس طرح کی آپ کی محسوسات ہیں؟ ینگ جنریشن ہے یہاں پر موجود بھی ہیں, دوستوں کا ساتھ بھی ہے, کیا کہیں گے؟ بس یہی ہے کہ رمضان المبارک مہینہ ہے تو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, تو تمام دوستوں کے ساتھ گھل مل کر ہفتے میں ایک دن بھی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور سحری کا پلان کرتے ہیں. تو تمام دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے سحری افطاری کرنے میں. عام روٹین کی نسبت فیملی کے حساب سے عام روٹین میں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, ہفتے میں ایک دن بنا لیتے ہیں کہ دوست سارے اکٹھا ہوں اور سحری کریں, تو اس کا الگ ہی ایک مزہ ہوتا ہے کہ تمام دوست اکٹھا بھی ہو جاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں اور سحری کا مزہ الگ ہوتا ہے. وہ شہری کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور بھی بات کرتے چلے تو یہاں پر اور شہری بھی موجود ہیں جو اس وقت شہری جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے کے ہے, ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. میاں صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم سحری کرتے ہیں اور یہاں پائے چنے سب چیز انجوائے کرتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں سے یہی کہوں گا, آپ سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں. رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے ثواب کا مہینہ ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کے دوست کوئی سحری یا افطاری نہیں کر سکتے تو آپ ان کا خاص اہتمام کریں. رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور روزہ رکھنے سے کہتے ہیں کہ کینسر کی بیماری بھی نہیں ہوتی. مختلف بیماریوں کا جو حل ہے وہ روزہ ہے. اور اس وقت بات کرتے چلیں تو مختلف دوستوں کا ہمیں کیبنٹ جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے. آپ خود بھی یہاں پر موجود. پہلے 10 ایام تو یقیناً گھر میں ہی گزارے ہوں گے, اور اب دوسرے عشرے کی بات کرتے چلیں تو دوستوں کو وقت دینا بھی ضروری ہے. کس طرح کی محسوسات ہیں؟ کب سے پلان بن رہا تھا اور اب شہری کی ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. تو افطاری کرنے کے بعد جو ہے ہم دوست گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, پھر باہر آ کے سحری کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ارے یہ بتائیے رمضان المبارک کا کتنا انتظار کیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ شہری میں سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ کس کی زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ جو یہاں کی ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ ان کا سیری پائے بہت اچھے ہیں, تو جو ہے ان ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے. تو پھر ہم ایسے ہی جو ہے نا کیبنٹ ادھر آ کے جو ہے نا سحری وغیرہ کرنے آ جاتے ہیں. سحری وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور بھی دوست ہمارے ہمراہی موجود ہیں. کیا کہیں گے بھائی جان؟ یہاں پر موجود بھی ہیں, دوستوں کا ساتھ بھی رہا اور آپ یقیناً انجوائے بھی کر رہے ہیں, رحمتیں بھی سمیٹ رہے ہیں. تراویح سے بھی فری ہونے کے بعد پوچھیں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ابھی ہم نے سحری کی ہے تمام دوستوں نے یہاں پہ مل کے. اس سحری کو ہم خاص طور پہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ آتا ہے برکتوں والا. کچھ برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اسی بہانے, پھر اپنا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتا ہے, اپنا انجوائمنٹ بھی ہم کرتے ہیں. سحری تو ایک بس بہانہ ہی ہوتا ہے. باقی شہری جو ہے وہ ایک بہانہ ہے گھر کے لیے. اگر میں خصوصی طور پر پوچھوں تو ملتان کی سوغاتوں میں شامل ہوتی ہے یہ نہاری, چنے, پائے. تو سب سے زیادہ کیا ضروری لگتا ہے آپ کو جو گھر لے کے جائے, اور اس ایام کو بچوں کے ہمراہ, گھر والوں کے ہمراہ کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ جی میں تو ویسے بیف کے پائے بھی لے کے جاتا ہوں, لیکن مجھے زیادہ تر نہاری پسند ہے کیونکہ بچوں کی زیادہ تر یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پائے اور چنوں سے ہماری سحری یعنی کہ ناشتہ کیا جائے. پائے اور چنوں سے جو ناشتہ ہے وہ کیا جائے. آپ بھی یہاں پر موجود ہیں دوستوں کے ہمراہ. آج چنے اور پایوں کا ہم نے دیکھا کہ آمیزش تھی جو کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر گھر بھی لے کر جا رہے ہیں. کس طرح کی محسوسات ہیں اور رمضان المبارک کے وہ عام دنوں کی نسبت کس طرح سے منفرد دیکھتے ہیں؟ کیا جی عام دنوں میں تو اتنا انجوائے نہیں ہوتا, رمضان میں ماشاءاللہ بہت انجوائے ہوتا ہے کیونکہ افطاری کرنے کا ہمیں دوستوں سے موقع ملتا ہے, پھر سحری کرنے کا دوستوں کے ساتھ موقع ملتا ہے. تو بہت زیادہ ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو ہم رمضان دیکھتے ہیں, ہر رمضان دیکھتے ہیں. پھر دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں. سحری میں پھر ہم ماشاءاللہ 2-3 بجے گھر جاتے ہیں, پھر کھیلتے بھی ہیں, کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, سحری بھی کرتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں. بہت انجوائے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر بات کرتے چلے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگلا جو کچھ ایام بچے ہیں ان کو بھی دوستوں کے ہمراہ یادگار بنانا ہے. اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے شہری جوک در جوک جو ہے وہ سحر و افطار میں نظر آئیں گے اور روزے رکھ کر رب کی خوشنودی کو بھی حاصل کریں گے, سربسجود بھی ہوں گے اور گناہوں کے حوالے سے استغفار بھی کریں گے. جی وسیم شہزاد, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.